دنیا میں موجود ہر ملک باقی ممالک سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہے، اسپیشلی اس ملک سے جس سے اس کی دشمنی ہے، جیسے انڈیا اور پاکستان، انڈیا اور چائنا، سعودی عربیہ اور ایران، ترکی اور یونان، شمالی کوریا اور امریکہ، اور ایسے کئی ممالک جو ایک دوسرے کو ایک نظر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے اور ہر پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کے خلاف جملے کستے اور مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی 5 ممالک کا ذکر کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ نمبر 5، سعودی عربیہ اور ایران۔ مشرق وسطیٰ میں سعودی عربیہ اور ایران 2 ایسے ممالک ہیں جو ایک دوسرے سے انتہائی نفرت کرتے ہیں۔ دراصل ان دونوں ممالک کے درمیان یہ نفرت 1979 میں شروع ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ 1979 میں جب ایران کی عوام نے اپنے بادشاہ کا تختہ الٹ دیا تو ایران ایک انقلابی جمہوریہ ایران بن کر ابھرا۔ ایران کا نیا انقلابی نظریہ اس وقت کے سعودی شاہی خاندان کے لیے انتہائی خطرہ ثابت ہوا، اور اس کے بعد سے دونوں ممالک مشرق وسطیٰ میں اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنے کے لیے آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، اور بات صرف یہی نہیں رکتی، یہ ممالک مذہبی بنیادوں پر بھی ایک دوسرے کی کھلم کھلا مذمت کرنے لگ گئے، جس کی سب سے بڑی مثال یمن کی جنگ ہے، جہاں سعودی گورنمنٹ اور فوج یمن کی گورنمنٹ کو حوثی کے نام سے مشہور باغی گروپ سے لڑنے میں مدد فراہم کر رہی ہے، اور دوسری جانب ایران انہی حوثیوں یعنی اس باغی گروپ کو اسلحہ فراہم کرتا ہے اور ان کی حمایت کرتا ہے۔ لیکن شام میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ شام کی گورنمنٹ ایران کی اتحادی ہے اور بہترین دوست بھی، اور شام کی گورنمنٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے شام کے باغی جنگجوؤں کو اسلحہ اور پیسہ سعودی عرب فراہم کرتا ہے اور ان کی حمایت بھی کرتا ہے، جبکہ ایران کی فوج شام کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ان باغی جنگجوؤں کو قتل کر رہی ہے۔ اس طرح ان دونوں ممالک میں موجود نفرت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ نمبر 4، انڈیا اور چائنا۔ ان دونوں ممالک کے تعلقات کئی دہائیوں سے خراب ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان ممالک کے لوگ بھی ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آئے روز اپنے ملک میں ایک دوسرے کی پروڈکٹس کو بین کرتے نظر آتے ہیں۔ ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ تعلقات کی مین جڑ ایک متنازع سرحدی علاقہ ہے، اور اس علاقے کا نام لداخ ہے۔ یہ تنازع 1962 میں شروع ہوا اور آج بھی جاری ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات بھی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ 8 سالوں کے اندر چائنیز صدر شی نے 2014 میں بھارت کا صرف ایک دورہ کیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2013 میں صرف 1,75,000 چائنیز لوگوں نے بھارت کے سیاحتی مقامات کا دورہ کیا، اور اس کے مقابلے میں تقریباً 46 لاکھ چائنیز لوگوں نے تھائی لینڈ کا دورہ کیا۔ حالانکہ انڈیا چائنا کے بالکل ساتھ جڑا ہے۔ جب ہم چین کے پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی بات کرتے ہیں تو چائنا اور انڈیا کے تعلقات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ 2020 میں بھارت اور چائنا کے درمیان اچھی خاصی خونریز جھڑپیں بھی ہوئیں، اور ان میں 20 انڈین سولجرز مارے گئے۔ تب سے ان کے درمیان نفرت کی آگ پہلے سے تیز ہو چکی ہے۔ نمبر 3، امریکہ اور شمالی کوریا۔ ویسے تو کچھ ممالک کے درمیان دشمنیوں کو محبت اور نفرت کے رشتے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جب بات شمالی کوریا اور امریکہ کی ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ ہر وہ سانس جو شمالی کوریا لیتا ہے وہ اپنے شہریوں کو یاد دلاتا ہے کہ امریکہ ایک سامراجی اور نفرت انگیز قوم ہے۔ یہ قوم ہر اس چیز کو تباہ کر دیتی ہے جسے وہ چھو لیتی ہے، اور شمالی کوریا کی امریکن سے کی جانے والی نفرت سے پوری دنیا واقف ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان نفرت تب شروع ہوئی جب 1950 میں سوویت یونین اور امریکہ کی جانب سے شمالی اور جنوبی کوریا میں خطے کو برابر تقسیم کرنے کا کام شروع کیا گیا۔ کوریا کو متحد کرنے کے لیے شمالی کوریا کے کمیونسٹ لیڈر کم ال سنگ نے ہتھیار اٹھائے اور جنوبی کوریا کے اوپر ایک زبردست حملہ کیا، جس نے جنوبی کوریا کو حیران کر دیا۔ جنوبی کوریا حملے سے لا علم ہونے کی وجہ سے جواب نہ دے سکا، اور شمالی کوریا کی فوج نے جنوبی کوریا کے شہر سیول پر قبضہ کر لیا، اور عین قریب تھا کہ شمالی کوریا پورے جنوبی کوریا پر غالب آ جاتا، لیکن امریکہ اس جنگ کے بیچ میں کود پڑا اور جنوبی کوریا کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے شمالی کوریا کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس جنگ نے شمالی کوریا کے ذہن میں امریکہ کے خلاف نفرت اور خونریزی کی ایک خوفناک یاد چھوڑ دی۔
इस जंग के दौरान अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर बॉम्ब्स गिराकर इसे तकरीबन खत्म ही कर दिया था। शुमाली कोरिया की हुकूमत अपने लोगों को याद दिलाती है कि इनकी तबाही की वजह सिर्फ एक वाहिद कौम है और वो है अमेरिका। नंबर 2, तुर्की और यूनान। किसी दौर में उस्मानी तुर्क यूनान पर हुकूमत करते थे और तब से यूनान और तुर्क लोगों के दरमियान कई बड़ी जंगें लड़ी गईं। इस खित्ते में मौजूद ज्यादातर जजीरे यूनान के कब्जे में हैं, जिनमें से बहुत से तुर्की के साहिल पर मौजूद हैं और तुर्की को ये बात खटकती है क्योंकि ये इलाके पहले तुर्की के कब्जे में थे। इन ममालिक के दरमियान एक सबसे बड़ा तनाज़ा एक जजीरा है जिसका नाम साइप्रस है और इसे उर्दू में कब्रस कहा जाता है। 1974 में साइप्रस में एक फौजी बगावत शुरू हुई और इस बगावत के पीछे यूनानी फौज का हाथ था। यूनान ये चाहता था कि बगावत के बाद यूनान साइप्रस पर अपनी हुकूमत कायम कर लेगा, लेकिन तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया और यूनान के पांव उखाड़ दिए। तब से साइप्रस 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। शुमाली साइप्रस पर तुर्क फौज का कब्जा है और यहाँ तुर्क नस्ल के मुसलमान आबाद हैं, जबकि जनूब वाले हिस्से में रिपब्लिक ऑफ साइप्रस वाक़िया है जहाँ यूनानी लोग आबाद हैं। चूँकि ज़्यादातर साइप्रस के लोग नस्ली तौर पर यूनानी हैं, इसलिए ये तुर्क हुकूमत से कभी भी खुश नहीं रहे और यही वजह है कि ये लोग एक दूसरे को इंतहाई नफरत की निगाह से देखते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान नफरत की एक बड़ी वजह यह है कि ये दोनों ममालिक एक जैसे हैं। 1947 में इन दोनों ममालिक की पैदाइश के बाद से ये नफसियाती तौर पर अपने बामी तनाज़ात में घिरे हुए हैं और इनमें सबसे बड़ा तनाज़ा कश्मीर है। इन दोनों ममालिक ने 4 रवायती जंगें भी लड़ी और बाकायदगी से एक दूसरे को पीछे छोड़ने और कमजोर करने के लिए अपनी जोहरी सलाहियत का मुजाहिरा करते भी नजर आते हैं। इन ममालिक के दरमियान नफरत फैलाने का एक सबसे बड़ा किरदार इंडियन मीडिया का है, जिसे भारतीय लोग खुद भी तस्लीम करते हैं। अगर बात इन दोनों ममालिक में रहने वाले लोगों की जाए तो चंद शिद्दत पसंद सियासी जमातों के अलावा तमाम लोग एक दूसरे को मोहब्बत और अपनायत की नजर से देखते हैं, लेकिन तब तक जब तक बीच में अपने मुल्क की इज्जत की बात ना आए। ये दोनों दुनिया के वो वाहिद ममालिक हैं जिनके दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां आए रोज गोलियां चलती हैं, बमबारी होती है और रोजाना कई मासूम जानों का नुकसान होता है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत की मुश्किल घड़ी में भारत का साथ दिया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हाल में ही अब्दुल सत्तार ईदी की एम्बुलेंसेस का भारत जाना था।